السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن کریم صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آج بہت سے مسلمان قرآن کو اپنے گھروں میں تو رکھتے ہیں مگر اپنی زندگی میں نہیں رکھتے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن سے مضبوط تعلق کیسے بنایا جائے؟ سب سے پہلی بات کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مقرر کریں، چاہے صرف ایک صفحہ پڑھیں یا چند آیات، لیکن روزانہ پڑھیں، کیونکہ قرآن سے تعلق ایک دن میں نہیں بنتا بلکہ مسلسل وابستگی سے مضبوط ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف الفاظ پڑھنا یقیناً باعث اجر ہے، لیکن جب انسان ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے اللہ کا پیغام سمجھتا ہے تو قرآن اس کے دل میں اترنے لگتا ہے، پھر اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیات اسی کی زندگی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تیسری بات کہ قرآن پر عمل کریں۔ اگر قرآن سچ بولنے کا حکم دے تو سچ بولیں، اگر صبر کا حکم دے تو صبر کریں، اگر معافی کی تعلیم دے تو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ اصل تعلق صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ عمل سے بنتا ہے۔ قرآن دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جب انسان پریشان ہو، غمگین ہو یا راستہ نہ سمجھ آ رہا ہو تو قرآن اسے ہدایت اور سکون دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں قرآن کی چند آیات نے بدل کر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے اور نصیحت ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو کھلے دل کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے اور نصیحت ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو کھلے دل کے ساتھ اس کی طرف آتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے محبت پیدا ہو تو روزانہ دعا کریں کہ اے اللہ، میرے دل کو اپنے کلام کی محبت عطا فرما۔ اللہ سے مانگے، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا بھی وہی ہے۔ بے شک یاد رکھیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے، اور جس دل میں قرآن بس جاتا ہے وہ دل دنیا کی بے شمار پریشانیوں کے باوجود سکون پاتا ہے۔ آئیے آج عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو صرف رمضان یا خاص مواقع تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ روزانہ تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ سمجھیں گے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔